السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ تو ایسا ممکن ہے کہ کیا یونس علیہ السلام جو وہ ظالموں میں سے تھے، انہوں نے کہہ دیا کوئی پاک نہیں ہے؟ تو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے کہ ایک پیغمبر اتنی بڑی غلطی کیسے کرے کہ وہ پھر یہ کہے کہ ہم ظالم میں سے ہیں اور تو پاک ہے۔ اس کو سمجھا دیں۔ اس کے لیے حوالہ دیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88، یعنی 21 کی 87 اور 88۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ یہ آج کے دور میں کس طرح قابل ہدایت ہے، کس طرح قابل عمل ہے۔ تو گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور آخر کی وضاحت کو ضرور سنیں، اس سے آپ کے بہت سارے سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ، یہاں انہوں نے لکھا ہے، اور یاد کرو جب مچھلی والے یونس اپنی قوم سے غصے میں بھر کر چل دیے، بس اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر تنگی گرفت نہ کریں گے۔ جب مچھلی نگل گئی تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں قصورواروں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ ایک تو ذنون کو انہوں نے بلا وجہ بریکٹ میں کر کے مچھلی والا اور پھر اس کے بعد یونس بھی بنا دیا، جبکہ اس میں نہ کسی مچھلی والے کی بات ہے نہ یونس علیہ السلام کی بات ہے۔ تو پہلے آئیے اس کی فہم بتا دیتے، اس کا یعنی کہ لفظی ترجمہ، پھر بعد میں اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ وزن نون اور ان نون کی قوت والا۔ ان نون جو ہے نون کہا جاتا ہے قلم کی قوت والے کو۔ سورہ نمبر 68 نے سورہ قلم میں اس کی وضاحت ہے کہ نون والقلم وما یسطرون۔ نون کیا ہے؟ وہ قلم جو سطریں لکھتا ہے۔ تو یہ ان نون کر کے جو کہا گیا ہے، یعنی وہ مخصوص لوگ جو قلم کی طاقت رکھتے ہیں، اور زا جو آگے لگا دیا ہے اس کی قوت بڑھانے کے لیے۔ تو قلم کی قوت والے اذ ذہبا، جب مٹایا، مغاضباً غصے میں بھر کر، فظنّا پس گمان کیا، اللن نقدر علیہ یہ کہ ہرگز ہم نے اس پر پیمانہ نہیں دیا، فنادا پس ہم نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، پس ہمیں پکارا اندھیروں میں، خاص اندھیروں میں، اللہ الہ یہ کہ نہیں کوئی حاکم، الا انتا صرف تو ہے، سبحانکا ہم تیری ہی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، انی کنتو بے شک میں، من الظالمین ظالموں میں سے تھا، یعنی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور ذنون یعنی قلم کی قوت والے جب غصے میں بھر کر چلے، بس گمان کیا یہ کہ ہم اس پر انہیں ہرگز پیمانہ نہیں دیں گے، بس پکارا اندھیروں میں یہ کہ سوائے تیرے کوئی حاکم نہیں ہے، ہم تیری ہی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے اس کی فہم لیتے ہیں کہ دراصل یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں انبیاء کے نام ختم ہو رہے ہیں اور پھر نیا نام چل رہا ہے۔ تو یہ جو ایوب علیہ السلام کا گزرا اور اس کے بعد اسماعیل ادریس اور ذوالکفل کا ہے، پھر یہ آیا ذنون، تو انہوں نے ذنون کو بلا وجہ مچھلی والا کر کے اور بریکٹ لگا دیا، کیونکہ یہ غیر اللہ کے کلام کا شرک ہے۔ اللہ ذنون کہہ رہا ہے، یہ بلا وجہ اس کو مچھلی والا اور پھر یونس پہ جا کے فٹ کر دے رہے ہیں، جبکہ یونس علیہ السلام کا الگ سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں ذنون کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ قلم کی قوت والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، جو بھی قلم کی قوت والے ہیں، جیسے آج کے صحافی، بڑے بڑے نامور صحافی جو قلم کی قوت والے ہیں، جو قلم کی قوت سے انقلاب بھی لے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات ہوئی جو قلم کی قوت والے ہیں، جب وہ مٹاتے ہیں غصے میں بھر کر، مٹ جاتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں۔ ذہبہ کہتے ہیں، ذہب کہتے ہیں مٹ جانے کو، مٹا دینے کو۔ تو جب مٹاتے ہیں اور مغاضباً غضب میں بھرے ہوئے، غضب میں ہوتے ہیں، جیسے خاص طور پر آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، جو اچھے لکھاری ہیں وہ غضب میں بھرے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام مٹے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو قلم کی قوت والے ہیں جب مٹاتے ہیں غصے میں بھر کے، تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ فظنّا پس وہ یہ گمان کرتے ہیں یہ کہ اس پر ہرگز ہمیں پیمانہ نہیں دیا گیا ہے، یعنی یہ آج کے دور میں اس طرح کے حالات، اتنی زیادہ ملاوٹ، اتنا سب کچھ کیا ہوا، ایسا اندازہ، ایسا پیمانہ تو کبھی دیا ہی نہیں گیا، آج کس طرح ہم رہنمائی حاصل کریں گے؟ اگر کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے احکامات کی طرف آ جاؤ، جیسے آج خالص قرآن کی بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، وہ وقت اور تھا جب
کم از کم لوگوں میں کچھ اخلاقی تربیت تھی، اگر کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن وہ سنتے تو تھے۔ ایسے تو کوئی سنتا ہی نہیں، سب اپنی اپنی حق ہے، ہر ایک کوئی اپنے آپ کو ہی علامہ سمجھتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہو، آج کے دور کی یہ بات ہی نہیں ہے، آج کے دور میں کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو اس طرح سے انہوں نے گمان کر لیا کہ ہرگز اس پر پیمانہ نہیں دیا گیا، تو یہاں پھر کہہ رہا ہے کہ پس پکارا اندھیروں میں، یعنی ندا دیا، بس پکارا خاص اندھیروں میں، ظلمات میں، یعنی ہر ایک مخصوص اندھیرے میں۔ جس طرح آج پاکستان کے حالات ہے، ویسے تو پوری مسلم دنیا ہی اندھیروں میں، لیکن پاکستان جو ہے شدید اندھیرے میں، یہ ظلمات یعنی خاص اندھیرے میں، خاص ظلم میں، جہاں اللہ کی ہدایت کو نہ مانا جائے، اس کا انکار کیا جائے، سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں جو قانون نافذ ہے اس کی بھی کوئی پاسداری نہیں ہے، رشوت خوری، سفارش، اور یہ طاقت کا کلچر اس قدر پروان چڑھ چکا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ نافذ کروا لے گا، جو سفارش رکھتا ہے وہ کروا لے گا، یا کوئی بڑی رشوت دے سکتا ہے، دولت مند ہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ غریب کے لیے، عام عوام کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، وہ ہر طرف سے لاچار ہو جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے۔ تو یہ خاص اندھیروں میں ایسے لوگ تو پکارا اندھیروں میں، یہ کہ کوئی حاکم نہیں ہے، صرف تو ہی ہے۔ اب جب اللہ کی طرف آتے ہیں ایسے لکھاری لوگ بھی، تو کہتے ہیں واقعی اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، تو ہم جو ہے تیری ہی فرما برداری اختیار کر لیتے ہیں۔ سبحانک جو ہے یہ اللہ کو پاک کرنے کی بات نہیں، اللہ پاک یا ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تو پاک ہے اور ناپاک ہے۔ یہی ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی جو صرف اللہ ہے، الہ جو ہے خاص الہ اللہ ہے، اور اس اللہ کی ہمیں فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ اور بے شک کیونکہ فرما برداری نہیں اختیار کیا ہوا تو ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ تو یہ جو بھی قلم کے قوت والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں، آج جو بڑے لکھاری جو کچھ تبدیل کر سکتے ہیں، جو بڑے قلمکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، ہم کر نہیں پائے، ہم اس کی آواز نہیں اٹھا پائے، ہم اس پر صحیح احتجاج نہیں کر پائے، ہم اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکے جو کر سکتے تھے، کسی بھی وجہ سے چپ ہو گئے، چاہے کسی کے دباؤ کے باعث، چاہے کوئی رشوت لے کر، چاہے سفارش کی وجہ سے، لیکن یہ ظلم بہرحال انہوں نے کیا ہے اور اس کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پھر کیا کہہ کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، بس ہم نے جواب دیا اس کے لیے اور ہم نے اسے نجات دیا الغم سے، اس خاص غم سے۔ تو جب لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کے لیے، اور ہم اسے نجات بھی دیتے ہیں اس غم سے، وہ جس غم کی کیفیت میں، اس غم سے اسے نجات بھی ملتی ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ماننے والوں کو ہم سے نجات ملتی ہے۔ تو اسی طرح ماننے والے نجات حاصل کرتے ہیں، کس سے؟ جب وہ اللہ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ اس ظالم معاشرے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پورے کو نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ تبدیل ہوتا ہے تو نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس کی پوری وضاحت کہ دراصل یہاں پر کوئی یونس علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، نہ کسی مچھلی والے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ قلم کی قوت رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو قلم کی قوت والے ہیں، جب وہ غصے میں بھر کر کچھ مٹانا چاہتے ہیں تو وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ شاید اس پر کبھی پیمانہ دیا ہی نہیں گیا ہمیں، تو پھر وہ اس اندھیرے میں پکارتے ہیں کہ اللہ تو ہی حاکم ہے، ہم تیری ہی فرما برداری اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور بے شک ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ تو جب یہ اپنا سلنڈر کر لیتے ہیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنگوں کر لیتے ہیں اور خالص اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ان کے لیے جواب دیتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح معاشرہ بنانا ہے، کیسے معاشرہ بنانا ہے، ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے، تو اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ یہاں اللہ جواب دیتا ہے اپنی کتاب میں، اور انہیں اس غم سے نجات مل جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ ماننے والوں کو نجات دیتا ہے۔ یعنی جب بھی ماننے والے اس طرح آئیں گے تو ماننے والوں کی نجات اسی طرح ہوگی جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کر لیں گے۔ جب تک اللہ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کریں گے، اسے نہیں سمجھیں گے، یعنی الہ صرف اللہ کو نہیں مان لیں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ کو خالص الہ مان لیں گے اور اس کی فرمانبرداری اختیار کر لیں گے اور اپنے آپ کو شمار کر لیں گے کہ ہم ہی ظلم پر تھے، ہم ہی غلطی پر تھے، تو پھر ان لوگوں کی نجات ہوتی ہے، اور ایسی نجات ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ پورے کا پورا تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ پھر بھی کوئی تشنیگی رہ گئی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔